بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، ہر بندے مومن کے علم میں یہ بات ہے کہ وہ فرض نماز جو جماعت کے ساتھ مسجد میں ادا کی جاتی ہے اس میں 27 گنا زیادہ ثواب اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اس نماز کے مقابلے میں جو تنہا گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کا منشا یہی ہے اور شریعت کو مطلوب یہی ہے اور شریعت کو محبوب ہے، اسی وجہ سے 27 گنا زیادہ اجر اور ثواب اللہ رب العزت اس پر عطا فرما رہا ہے۔ اب آج ہم یہ آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس طرح سے فرض نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے اور اس میں 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اسی طرح سے جو نفل نمازیں ہیں، جو سنتیں ہیں، انہیں مسجد کی بجائے اپنے گھروں میں جا کر کے ادا کرنا اور پڑھنا یہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے لیے چند احادیث اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اور پہلی روایت صحیح بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ حدیث نمبر 7290 ہے اور اس حدیث پاک کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا، صلوا ایھا الناس فی بیوتکم، لوگوں اپنی نمازیں اپنے گھروں میں ادا کیا کرو۔ یہ ان نمازوں کی بات ہو رہی ہے جو فرض کے علاوہ ہیں، یعنی سنتیں اور نوافل۔ اور جو گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے آپ نے، اس کی وجہ یہ بتلائی ہے، فَإِنَّ أَفْضَلَ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اس لیے کہ انسان کا اپنے گھر میں فرض نمازوں کے علاوہ نماز پڑھنا یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے۔ یعنی افضلیت کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے۔ جس طرح سے فرض نماز مسجد میں پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے اور زیادہ ثواب اس میں اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے، اسی طرح سے سنن اور نوافل کو گھر میں پڑھنا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم اور اس فرمان کی روشنی میں زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اسی طرح سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا ایک معمول جو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا نے بیان فرمایا ہے، وہ بھی صحیح بخاری کتاب الاذان اور حدیث کا نمبر ہے 626۔ وہ بیان فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا سکت المؤذن بالاولی من صلاة الفجر، کہ جب فجر کی اذان کہہ کر کے مؤذن خاموش ہو جاتا، یعنی اذان ہو جاتی فجر کی، یہ گھر کی بات بتلائی جا رہی ہے، قام فرکع رکعتین خفیفتین قبل صلاة الفجر، تو فجر کی فرض نماز سے پہلے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مختصر انداز میں 2 رکعتیں نماز سنت کی گھر میں ادا فرماتے، یعنی فجر سے پہلے جو 2 رکعتیں سنت پڑھی جاتی ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سنتوں کو مختصر ادا فرماتے تھے، یعنی بہت لمبی قرات نہیں ہوتی تھی اور لمبی نماز نہیں ہوتی تھی، شارٹ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت سنت گھر میں ادا فرماتے تھے۔ یہ فجر کی سنت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنے گھر میں ادا فرماتے تھے، اس کا وقت ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتلایا ہے، بعد ان یستبین الفجر، کہ جب صبح روشن ہو جاتی اس کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ نماز ادا فرماتے تھے۔ اور چونکہ تہجد آپ پر فرض تھی اور آپ تہجد کے لیے کافی پہلے سے بیدار ہوتے تھے اور طویل قیام فرماتے تھے، لمبی نمازیں ادا فرماتے تھے، اور خوب عبادت کرنے کے بعد پھر فجر کا وقت ہوتا، پھر مؤذن اذان دیتا، اذان کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت پھر مختصر میں سنت ادا فرماتے۔ پھر چونکہ بہت دیر سے آپ بیدار ہوتے تھے تو آپ کے تھوڑا سا آرام کرنے کا ذکر یوں فرمایا، ثم اضطجع علی شقہ الایمن، داہنی کروٹ پر تھوڑی دیر کے لیے پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی سنت پڑھ کر کے، سنت ادا کرنے کے بعد، ادا فرمانے کے بعد داہنی کروٹ پر تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، یعنی وہ نیند نہیں ہوتی تھی،
صرف لیٹتے تھے داہنی کروٹ پر، استراحت فرماتے تھے، آپ آرام فرما رہے ہوتے تھے کہ حتیٰ یأتیہ المؤذن للإقامۃ، جب اقامت کا وقت ہو جاتا، جماعت کا وقت ہو جاتا اور مؤذن اقامت کہنا چاہتے تھے تو اس سے پہلے آ کر کے آپ کو خبر کرتے کہ اب وقت ہو گیا ہے، تشریف لے چلیں، امامت فرمائیں۔ تو یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عمل خصوصی طور پر فجر کی نماز کی جو سنت ہے اس کے لیے یہ بتلا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی سنت نماز گھر میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ گھر میں سنت ادا کرنا یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے عین مطابق ہونے کی وجہ سے زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے۔ اب آگے مشکات المصابیح کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس میں انہوں نے خبر دی ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ انصار کے ایک قبیلے میں تشریف لے گئے اور مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تو دیکھیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں انہوں نے یہ خبر دی ہے، ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتی مسجد بنی عبد الاشہل فصلی فیہ المغرب۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے اس قبیلے میں تشریف لے گئے تھے، مغرب کا وقت ہو گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں مغرب کی نماز ادا فرمائی۔ فلما قضوا صلاتهم، مغرب کی جو فرض نماز تھی وہ مکمل ہو گئی، پڑھ لی گئی، تو فرض نماز کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رآہم یسبحون بعدہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ملاحظہ فرمایا، مشاہدہ فرمایا کہ لوگ سنتیں اور جو نوافل ہیں وہ ادا کرنے لگ گئے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فقال هذه صلاۃ البیوت، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ فرض کے بعد جو اب آپ نمازیں پڑھنے لگ گئے ہیں یعنی سنتیں اور نوافل وغیرہ، جب وہ نمازیں انہوں نے پڑھنا شروع کی تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ گھروں کی نمازیں ہیں، یعنی فرض نماز آپ نے مسجد میں ادا کر لی ہے تو اب آپ کو یہ چاہیے کہ اپنے گھروں کو جائیں اور اپنے گھروں میں جا کر کے باقی سنتیں ہیں یا نوافل ہیں انہیں اپنے گھروں میں ادا کریں۔ اسی واقعے کا ذکر کچھ الگ الفاظ کے ساتھ ایک دوسری روایت میں یوں ملتا ہے کہ جب لوگ کھڑے ہو گئے، قام ناس یصلون، فرض نماز ادا کر لی گئی مغرب کی، اب لوگ کھڑے ہو گئے سنت اور نفل نمازیں اپنی اپنی ادا کرنے کے لیے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بہذہ الصلاۃ فی البیوت، کہ لوگوں یہ نمازیں یعنی یہ نفل نمازیں، یہ سنت نمازیں آپ کے لیے لازم ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں جا کر کے ادا کریں، گھروں میں جا کر کے پڑھیں۔ اب آخر میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا و سلام اللہ تعالی علیہا کی ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم ارشاد فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ، اب کچھ حصہ یہی ہے کہ فرض نمازوں کے بعد جو نمازیں بچ جاتی ہیں تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہیں اپنے گھروں میں پڑھا کرو، اپنی کچھ نمازیں یا نمازوں کا کچھ حصہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو، اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اس سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ فرض تو ادا کی نہیں جا سکتی، فرض تو مسجد ہی میں جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی، جو سنتیں رہ جاتی ہیں نفل نمازیں ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں میں پڑھا کرو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَا تَجْعَلُوهَا عَلَيْكُمْ قُبُورًا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو، جب آپ اس میں نماز نہیں پڑھیں گے، اس میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو وہ قبرستان کا نقشہ ہی پیش کر رہا ہوگا گھر۔ اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے کہ فرض نمازوں کے علاوہ جو سنت اور نوافل ہیں انہیں گھر میں پڑھو اور اپنے گھر کو قبرستان بننے سے بچاؤ، محفوظ رکھو۔ فرمایا کما اتخذت الیہود والنصارى فی بیوتہم قبورا، کہ جس طرح سے یہود اور نصارہ نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا دیا ہے، اس لیے کہ ان کی مخصوص عبادت گاہیں ہوتی ہیں، وہ ان کے مخصوص وقت پر جا کر کے وہیں اپنی عبادت کرتے ہیں، اپنے گھروں میں وہ عبادت نہیں کرتے۔ تو ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا ہے
کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ جس طرح سے یہود و نصارہ نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا ڈالا تھا، تم ان کے نقش قدم پر نہ چلو، تم بلکہ یہ کرو کہ فرض نمازیں مسجدوں میں جماعت کے ساتھ ادا کرو، اور جو سنتیں ہیں، جو نوافل ہیں، ان کو اپنے گھروں میں آ کر کے ادا کرو، اور اپنے گھروں میں نماز پڑھ کر کے اپنے گھروں کو سجدوں سے آباد کر کے انہیں قبرستان بننے سے محفوظ رکھو، بچاؤ اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ نے یہ ارشاد فرمایا، چونکہ نماز میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے، نماز اللہ کا ذکر ہے، بہترین ذکر ہے، سب سے بہترین ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر کی سب سے بہترین صورت ہے نماز، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ نے اب یہ ارشاد فرمایا وَإِنَّ الْبَيْتَ لَيُتْلَى فِيهِ الْقُرْآنِ، وہ گھر کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، اب وہ چاہے نماز کے اندر تلاوت کی جا رہی ہو یا نماز کے علاوہ تلاوت کی جا رہی ہو، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ نے ان گھروں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا فَيَتَرَأَ لِأَهْلِ السَّمَاءِ كَمَا تَتَرَأَ النُّجُومُ لِأَهْلِ الْأَرْضِ، جس طرح سے ہم زمین سے آسمان میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، تو آسمان والے جو ہے وہ زمین پر جب دیکھتے ہیں تو وہ گھر جن میں اللہ کے کلام کی، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جو گھر سجدوں سے آباد ہوتے ہیں، تو آسمان والے زمین پر موجود ان گھروں کو انہی ستاروں کی طرح دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم زمین سے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ یعنی آسمان والوں کے لیے ہمارے وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، جن میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں، جو گھر سجدوں سے آباد ہیں، انہیں اہل سما، آسمانی جو مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، وہ اسی طرح سے دیکھتے ہیں جس طرح سے ہم یہاں سے زمین سے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے وہ آسمان سے زمین پر موجود ہمارے گھروں کو چمکتا ہوا اور دمکتا ہوا دیکھتے ہیں۔ تو اب چند جملوں میں خلاصہ یہ ہے کہ فرض نماز جس طرح سے جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کر کے پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ زیادہ مقبول ہے اور محبوب ہے، جس کی وجہ سے اس میں اجر زیادہ ہے اور 27 گنا ثواب زیادہ ہے۔ اسی طرح سے جو سنت نمازیں ہیں، جو نفل نمازیں ہیں، انہیں اپنے گھروں میں جا کر کے ادا کرنا وہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے، اور افضل کی حد یہ ہے کہ ان گھروں کو اللہ رب العزت اتنا چمکا دیتا ہے، انہیں وہ چمک دمک اور روشنی عطا فرماتا ہے کہ آسمانی مخلوق، ملائکہ اور فرشتے جب ان گھروں کو آسمان سے دیکھتے ہیں تو ستاروں کی طرح چمکتا ہوا، دمکتا ہوا اور روشن پاتے ہیں۔ وہ روشنی اور نور اللہ رب العزت سجدوں کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے، قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے ان گھروں کو وہ روشنی عطا فرماتا ہے، وہ چمک دمک عطا فرماتا ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ جن کے ساتھ کوئی مجبوری ہو، یعنی جب کوئی معذوری اور مجبوری ہے کہ کوئی ایسا شخص مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوا ہو کہ جسے پلٹ کر کے ابھی گھر نہیں جانا بلکہ اپنے دکان پر جانا ہے یا اپنی فیکٹری میں جانا ہے یا جہاں وہ ملازمت کرتا ہے وہاں جانا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل بھی مسجد میں ادا کر کے واپس جائیں۔ لیکن وہ افراد جنہیں پلٹ کر کے مسجد کے بعد گھر میں جانا ہو، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ جو گھر سے آ رہے ہیں اور جو پلٹ کر کے گھر جائیں گے، تو جب آ رہے ہوں تو سنت گھر سے پڑھتے ہوئے آئیں، اور جب جائیں تو سنت اور نوافل وہ گھر میں جا کر کے ادا کریں، اور اس طرح سے اپنے گھروں کو قبرستان بننے سے محفوظ رکھیں اور سجدوں سے آباد کریں، اپنے گھروں کو قرآن پاک کی تلاوت سے آباد کریں، اور زیادہ جو بہتر ہے اور جو افضل ہے اس پر عمل کر کے اپنے گھروں کے لیے اللہ رب العزت سے وہ روشنی اور وہ نور حاصل کریں کہ جسے آسمان والے دیکھیں تو آپ کے گھروں کو ستاروں کی طرح سے روشن، تابناک اور چمکتا ہوا پائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ منشائے شریعت کے مطابق ہمیں اپنا ہر فعل، ہر کام، ہر عمل اور ہر عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔